हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है कंप्लेनिंग या शिकायत करना। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी के बारे में शिकायत कर लेते हैं, ज़्यादातर अपने हालात के बारे में या फिर दूसरे लोगों के बारे में और अक्सर तो अपने आप के बारे में। तो आज की वीडियो में हम शिकायत करने की आदत को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी वजूहात, फ़वाइद, नुकसानात और इसके मुस्बत और मनफी पहलुओं को हम समझेंगे। जो 3 मेन वजूहात इसकी सामने आती हैं वो हैं टू कम्युनिकेट, टू कनेक्ट और टू रीइंफोर्स वंस ईगो। अक्सर हम शिकायत के ज़रिए दूसरों तक मालूमात पहुंचा रहे होते हैं। मसलन जैसे कोई शख्स अपने काम के तवील और मुश्किल दिन के बारे में अपने पार्टनर से शिकायत करता है, आज मेरा बहुत ही मुश्किल दिन गुजरा, मैंने बहुत सारा काम किया और मुझे बिल्कुल सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। अब वो सिर्फ नाराज़गी ज़ाहिर नहीं कर रहा होता बल्कि अपने जज्बात को बयान कर रहा होता है। इस तरह से वो अपनी कैफियत को समझाने और एम्पैथी लेने की कोशिश कर रहा होता है कि वो इसकी बात समझे और उसे तसल्ली या मशवरा दें। एक और वजह शिकायत करने की जो होती है वो होती है टू कनेक्ट, राब्ता कायम करना। शिकायत करना एक तरह से दूसरों के साथ कनेक्ट करने का ज़रिया भी होता है। जब हम अपनी मुश्किलात या चैलेंजेस या मायूसियों का ज़िक्र करते हैं तो दूसरे लोग हमारे साथ हमदर्दी महसूस करते हैं और ये एक किस्म का कनेक्शन बनाने का तरीका भी होता है। मसलन यार आजकल मौसम बहुत अजीब हो गया है, गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये शिकायत करने वाला सिर्फ मौसम पर तनकीद नहीं कर रहा होता बल्कि वो दरअसल अपने साथी के साथ एक मुश्तरका तजुर्बा बांटने की कोशिश कर रहा होता है। वो ये उम्मीद कर रहा होता है कि इसका साथी भी इस बात से मुत्तफ़िक होगा और कहेगा हाँ यार वाकई ये गर्मी है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इस तरह दोनों के दरमियान एक मुश्तरका एहसास पैदा होता है और शिकायत एक मौका बन जाती है जिससे वो एक दूसरे से बेहतर कनेक्शन कायम कर सकते हैं और बातचीत को जारी रख सकते हैं। तीसरी बड़ी कॉमन वजह जो है शिकायत करने की वो है अपनी ईगो को तस्कीन देना। जब हम दूसरों की गलतियों पर बात करते हैं तो इससे हमें ख़ुद को बेहतर महसूस होता है। मसलन हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं तो हमें लगता है कि हम इनसे ज़्यादा समझदार या ईमानदार हैं। अगर कोई कहे कि मुझे तो समझ नहीं आती कि इन्होंने ये काम कैसे किया है, अगर मैं इनकी जगह पे हूँ तो इस काम को बहुत बेहतर तरीके से करूँ। यहाँ शिकायत करने वाला सिर्फ किसी काम या सूरत हाल की तनकीद नहीं कर रहा होता बल्कि वो अपनी काबिलियत को दूसरों से बेहतर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है और वो अपनी अना को इस बात से तक़वियत दे रहा है कि वो ख़ुद को ज़्यादा काबिल समझता है और दूसरों की खामियों को नुमायाँ करके ख़ुद को ज़्यादा अहम महसूस कर रहा है। इस तरह शिकायत करना इसकी अना की तस्कीन का ज़रिया बन जाता है। अब आ जाते हैं हम शिकायत करने के फ़वाइद की तरफ। एक तो है कि यू फील बेटर। जब हम अपने नेगेटिव तजुर्बात का ज़िक्र कर लेते हैं तो हमें एक तरह का रिलीफ़ मिलता है। इससे हमें अपने एहसासात को बयान करने का मौका मिलता है जिससे हम लाइट महसूस करते हैं। कभी कभी शिकायत करने के बाद हमें ख़ुद ब खुद एहसास होता है कि जो हम कह रहे हैं वो इतना बड़ा मसला नहीं है और ये हमें सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने में मदद करता है। दूसरी तरफ ये एक बेहतर कनेक्शन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। जब हम अपने तजुर्बात का इजहार करते हैं और दूसरे लोग भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं तो उन्हें फ़ील होता है कि वो अकेले नहीं हैं। तो ये एक तरह से हमदर्दी पैदा करता है। इस तरह हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बना रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं शिकायत के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि शिकायत करने के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं।
اس کا پہلا اور بڑا آبویس تو آپ کی اپنی عزت نفس میں کمی ہے۔ مثلاً جو لوگ شکایت اپنی ایگو کو ری انفورس کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کی یہ عمومی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر چیز میں سے یا ہر شخص میں سے یا ہر سچویشن میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو اسپیکٹ ڈھونڈ کر نکال ہی لیتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں نیگیٹو بات کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر فیل کریں۔ اب آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے کسی ایسے شخص کو یاد کر لیں جس کے پاس ہر سچویشن میں یا ہر دوسرے شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا چاہیں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہیں رہنا چاہتا جو ان کے پاس دوسروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہر وقت نیگیٹو بات ہی ہو۔ اگر آپ کو فرض کریں خود کو ہر وقت شکایت کرتے رہنے کی عادت ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ سے بھی لوگ بھاگیں گے اور آپ کے اچھے دوست، مخلص دوست نہیں بن پائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی اس عادت پر غور کریں اور اس کو سلولی اینڈ گریجولی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ شکایت کرتے رہنے کا ایک اور نقصان منفی سوچ کا فروغ ہے، کیونکہ شکایت کرنا اکثر منفی سوچوں کو فروغ دیتا ہے اور یہ مسائل پر فوکس رکھتا ہے، آپ کو سولوشنز پر فوکس نہیں رکھتا۔ جب ہم بار بار اپنی شکایات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ہمیں نیگیٹو ایکسپیرینسز کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہم وہ نیگیٹو ایکسپیرینسز ری لیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں مایوسی، بے بسی اور ناخوشی ہوتی ہے۔ اس عادت سے ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بڑا بنا دیتے ہیں اور زندگی کے مثبت پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ شکایت کرتے رہنے سے مایوسی بڑھتی ہے اور ہمیں خوشی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ آئی تھنک ہمیں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔ شکایت کرنے کی عادت سے مکمل طور پر چھٹکارا پانا ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن ہم 3 کام کر سکتے ہیں۔ ایک، سب سے پہلا کہ ہم مائنڈفل رہیں کہ آخر ہم شکایت کر کیوں رہے ہیں؟ کنیکشن بنانے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یا اپنی ایگو کو اسٹروک کرنے کے لیے؟ مائنڈفلی اگر اپنی سچویشن کا جائزہ لیں تو آپ اپنے آپ کو وہیں روک سکتے ہیں اگر آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ کی انٹینشن پازیٹیو ہے تو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ پریکٹس آپ کو ہیلپ کرے گی یہ سمجھنے میں کہ آپ فیل کیا کر رہے ہیں اور آپ مائنڈفلی کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی انٹینشنز کلیئر ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بس عادتاً شکایت کرتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ کے اپنے اندر بھی نیگیٹو سوچ اور نیگیٹیوٹی کو فروغ مل رہا ہے۔ یو ڈونٹ وانٹ ٹو unintentionally harm your own mental health۔ دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے پازیٹیو لینگویج۔ مثلاً میں اپنی جاب سے تنگ ہوں اور آئی ہیٹ مائی جاب کی بجائے میں ایسے مواقع کی تلاش میں ہوں جس میں میں زیادہ خوشی محسوس کروں۔ اب اس سینٹنس کے اندر بھی خوشی ہے، اس کو بولتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو بس کوشش یہ کرنی ہے کہ بات اس طریقے سے کریں جو کہ پازیٹیو ہو۔ which brings us to our third strategy جو کہ ہے gratitude، شکر ادا کرنا۔ مشکل وقت میں اگر آپ اپنے آپ کو کوئی 3 ایسی چیزیں یاد کروا سکیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ کسی بھی وقت میں بھلے آپ کتنی ہی مشکلات سے دوچار ہوں، اگر آپ کوشش کریں اپنے آپ کو یہ یاد کروانے کی کہ میرے پاس
کچھ تو ایسا ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہو سکتا ہوں۔ یہ پریکٹس آپ کی مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور انسانی دماغ بہت طاقتور چیز ہے۔ یہ آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اگر آپ اسے ٹرین کر دیں شکر گزار رہنے کے لیے تو وہ شکر گزار رہے گا۔ تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے کہ پازیٹیولی کیسے سوچنا ہے۔ کوشش کر کے خود کو پازیٹیو اثرات میں رکھیں۔ آئی نو اٹ از ناٹ آلویز پاسبل کہ آپ اپنے حالات بدل سکیں، مگر یہ تو کر سکتے ہیں کہ پازیٹیو کانورسیشنز کریں، حوصلہ افزا بات چیت کریں، انسپائرنگ کانٹینٹ سنیں، اور سب سے ضروری سپورٹیو فرینڈز کی تلاش کریں۔ ہم سب کی زندگی میں فرسٹریٹنگ لمحات آتے ہیں، مگر مائنڈفلنس، پریکٹسنگ پازیٹیو لینگویج اور گریٹیٹیوڈ کو اپناتے ہوئے ہم ایک زیادہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شکایت کی بجائے ہم پازیٹیو سوچ کو فروغ دیں۔ جب ہم اپنی باتوں میں پازیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمیں خوشی دیتی ہے بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ زیادہ مثبت تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ ہم سب اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، روزانہ بہتر سے بہترین ہونے کی کوشش میں لگے ہیں۔ آئے مل کر ہم ایک بہترین معاشرہ بنائیں جس میں سب کے لیے عزت، محبت اور ہمدردی ہو، جہاں ہم شکایت کرنے کی بجائے حل تلاش کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور مثبت رویے سے مل کر آگے بڑھیں تاکہ سب کے لیے ایک بہتر اور ہم آہنگ ماحول پیدا ہو۔ اگر آپ کو یہ میسج پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر۔